بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، شہر کانپور سے بڑی خبر آ رہی ہے اور سوشل انڈیا نیوز کے ساتھ مرحوم کے خادم خاص مفتی اظہار مکرم جڑے ہوئے ہیں۔ خبر تفصیل سے سنیے۔ جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر اور قاضی شہر کانپور مولانا متین الحق اسامہ کا 53 برس کی عمر میں رات تقریباً 12 بجے انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پسماندگان میں 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ ایک بیٹا ماشاءاللہ عالم ہے جس کا نام مولانا امین الحق قاسمی ہے۔ آپ کی پیدائش کانپور سے 80 کلومیٹر دور فتح پور میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم عالمیت تک درجہ ہفتم تک مدرسہ جامع العلوم کانپور میں ہوئی۔ اس کی بڑی وجہ یہ رہی کہ آپ کے والد محترم مولانا مبین الحق اسی مدرسہ جامع العلوم کانپور کے شیخ الحدیث رہے ہیں۔ پھر اسی لیے آپ نے ہفتم تک یہاں تعلیم کی۔ جامع العلوم کانپور کے بعد آپ ام المدارس دارالعلوم دیوبند پہنچے، جہاں سے سند فضیلت حاصل کی۔ آپ کی خدمات بہت ہیں، مثلا آپ کانپور کے شہر قاضی رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند سے مربوط رابطہ مدارس زون نمبر 1 کے صدر رہے ہیں۔ اس زون میں جھانسی اور ہردوئی جیسے ضلع آتے ہیں۔ مرحوم نے جاجمئو کانپور میں 2003 میں جامعہ محمودیہ اشرف العلوم کے نام سے بڑا ادارہ قائم کیا۔ اس جامعہ میں ہی فی الحال مشکات شریف تک تعلیم ہے۔ ماشاءاللہ اس ادارے کی ہی 53 شاخیں ہیں، ان میں اکثر مکاتب ہیں اور کہیں دارالاقامے بھی ہیں اور درجہ اولیاء تک تعلیم کا بندوبست ہے۔ ختم نبوت پر مرحوم کا بڑا کام ہے، چنانچہ دارالعلوم دیوبند سے بڑے اساتذہ کو وقتاً فوقتاً بلا کر اصلاحی و تربیتی کیمپ لگوانا اور بڑے اجلاس کرنا اور فرق باطلہ جو غلط فرقے ہیں ان کے تعلق سے ان کے رد میں بڑے اجلاس کرانا آپ کا محبوب مشغلہ رہا ہے۔ منکرین حدیث کے تعلق سے مرحوم کی ناقابل فراموش خدمات رہی ہیں۔ یہ تفصیل ہمیں مفتی اظہار مکرم نے بتلائی ہیں۔ بہرحال مولانا متین الحق کا بڑا کارنامہ رہا ہے، خواہ تعلیم کا کام ہو، خواہ اصلاحی میدان ہو، خواہ ختم نبوت کا کام ہو، خواہ جمعیت علماء کا کام ہو، خواہ سرکار سے ملاقات کر ملت کے مسائل حل کرانے کا کام ہو۔ بہرحال ہر نہج پر مولانا متین الحق اسامہ نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اور ان کی خدمات کا پورا زمانہ معترف ہے۔ ان کے خدمات اس حد تک پھیلی ہوئی ہیں کہ آج سوشل انڈیا نیوز کے دفتر میں ابھی صبح کئی بڑے اداروں سے اور کئی بڑی جگہوں سے فون آئے ہیں، اور اس لیے تعزیت کنندگان میں جن لوگوں سے ابھی تک فون آ چکے ہیں ان میں تعزیت کنندگان میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی، نائب محتمم مولانا عبدالخالق سنبھلی، جمعیت علماء کے کل ہند صدر مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری، ناظم عمومی مولانا محمود مدنی، دارالعلوم دیوبند کے استاد حضرت مولانا سلمان بجنوری، مجلس تحفظ ختم نبوت کے کل نائب ناظم مولانا شاہ عالم گورکھپوری، جامعہ بدر العلوم گڑھی دولت کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا محمد عاقل قاسمی، دارالقراءت حسنیہ کے ناظم مفتی بلال قاسمی، جمعیت علماء مظفر نگر سے حافظ فرقان اسعدی، مفتی بنیامین، قاضی ذاکر حسین، مولانا موسیٰ قاسمی، مولانا احسان، مولانا تحسین گڑھی دولت، قاری مسعود فلاحی، مولانا واصل، مولانا ڈاکٹر جمال الدین قاسمی، مفتی عین الدین قاسمی، حسینیہ ٹرسٹ کے چیئرمین قاری محمد کلیم قاسمی، مولانا شاہنواز قاسمی، خطیب مولانا طاہر قاسمی، مولانا طیب قاسمی، اور ادھر ہرسولی علاقے سے مفتی ایوب صابر ہرسولوی، مفتی عبدالقیوم اور مفتی اشرف قاسمی، اور اس طرح بہت سے لوگوں نے آپ کو تعزیت پیش کی ہے۔ بہرحال آپ سوشل انڈیا نیوز سے جڑے رہیے، جیسے مولانا کی تدفین ہوگی اور دیگر تفصیلات ہمیں معلوم ہوں گی انشاءاللہ ہم دوبارہ ان کو لے کر آئیں گے۔ یہ چند تصاویر ہم ان کی جو زندگی کچھ کارنامے کیے ہیں، چند ان کی یادگار تصاویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، ان کو دیکھتے رہیے۔ اور سوشل انڈیا نیوز مفتی اظہار مکرم کا شکر گزار ہے جنہوں نے ہمیں بر وقت یہ تفصیل مہیا کرائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔